بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کیسے گزرا؟ عرب میں زمانہ قدیم سے دستور تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تاکہ دیہات میں رہ کر بچے کی نشو و نما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ لے۔ دائیوں کا قافلہ مکے میں داخل ہوا تو انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کر دی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح وہ دائیاں جناب حضرت عبدالمطلب کے گھر میں بھی آئیں، لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دائیوں کو قبول نہ کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی سعادت تو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نصیب میں تھی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ سب دائیاں کوئی نہ کوئی بچہ لے گئی ہیں، اور اب ایک بچہ جن کے والد گرامی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو کوئی دائی لے کر نہیں گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا کہ خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ بچہ لیے بغیر جاؤں، جبکہ دوسری سب عورتیں بچہ لے کر جائیں، اس لیے اسی بچے کو لے جاتے ہیں۔ عبداللہ بولے کہ کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب حضرت عبدالمطلب کے گھر گئیں۔ جناب حضرت عبدالمطلب اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں بچے کے پاس لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے، وہ چادر سفید رنگ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سانس کے ساتھ مشک و عنبر کی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سوئے ہوئے تھے، انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں اٹھا کر پیشانی مبارک سے بوسہ لیا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ اور دادا جان جناب حضرت عبدالمطلب سے اجازت چاہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر قافلے میں آ گئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں طرف سے دودھ نہ پیا۔ دائیں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً دودھ پینے لگے۔ بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی عادت رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے اور بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنی اونٹنی پر سوار ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں تھے۔ اب جو ہماری اونٹنی اتنی تیز چلنے لگی کہ سب قافلے کی سواریوں کو پچھاڑ دیا، جبکہ پہلے وہ کمزور ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتی تھی۔ میری خواتین ساتھی حیران ہوئیں اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہاری اونٹنی بہت تیز بھاگ رہی ہے، کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ جواب میں نے انہیں کہا، ہاں یہ وہی اونٹنی ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ بنو سعد میں پہنچ گئیں۔ ان دنوں وہ علاقہ قحط زدہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس دن ہماری بکریاں چار کر شام کو گھر واپس لوٹی تو بکریوں نے اتنا دودھ دیا کہ گھر میں سبھی برتن بھر گئے، جبکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، اور ہم نے جان لیا کہ یہ اللہ کی رحمت و برکت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے ہے۔ ساری آبادی میں یہ بات پھیل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
کہ رات کو میں چراغ گل کر کے سویا کرتی تھی، لیکن ہمارے گھر سے نور کی روشنیاں نکلتی تھیں اور لوگ کہتے تھے کہ حلیمہ رات کو چراغ تو گل کر لیا کرو۔ اسی طرح 2 ماہ گزر گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ماہ میں چلنے پھرنے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ماہ کے ہوئے تو بولنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل واضح کلام کرتے تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب سے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے آئی تو پوری بستی میں کوئی ایسا گھر نہ تھا جس سے مجھ کو عنبر کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح بستی والوں پر واضح ہو گیا کہ یہ فیض و برکات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑوایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے اور اس کے لیے صبح و شام پاکی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہوئے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے بات کی، ان سے یوں عرض کی کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ جب ہم نے ان سے اصرار کیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا مان گئیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہو گئے تو گھر سے باہر نکل کر بچوں کو کھیلتا دیکھتے لیکن بچوں کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، امی جان دن میں میرے بہن بھائی نظر نہیں آتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور انیسہ اور شیمہ بہن کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ وہ صبح سے بکریاں چرانے جاتے ہیں اور شام کو گھر لوٹتے ہیں۔ یہ جان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں چرانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش دلی سے ان کے ساتھ جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن میرے بچے خوف و پریشانی کے عالم میں گھر آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے اوسان خطا ہو گئے۔ دوڑ کر وہاں پہنچے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان کھڑے تھے اور چہرہ مبارک کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ یہ اس لیے نہیں کہ آپ کا سینہ مبارک چاک کرنے سے تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان 2 فرشتوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوئے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، میرے پاس سفید کپڑوں میں ملبوس 2 آدمی آئے تھے، ان میں سے ایک بولا کہ یہ وہی ہیں، دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی ہیں۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے اور مجھے پکڑا اور لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور پیٹ میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر وہ چیز انہیں مل گئی، پھر انہوں نے وہ چیز نکال کر باہر پھینک دی۔ دوستو وہ دونوں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایت ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان بنی آدم کے دل میں یہیں سے وسوسے ڈالتا ہے۔
پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گھر آئے۔ اس وقت میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے آپ کو آپ کے والدین کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے۔ میں حواس باختہ ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں پریشانی کے عالم میں مکہ پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا کہ میں آج رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ جناب حضرت عبد المطلب یہ سن کر فوراً کعبۃ اللہ میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملنے کی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ غرض وہ دونوں تلاش کرتے کرتے تجامہ وادی میں پہنچے اور ایک گھنے درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا نظر آیا۔ جناب حضرت عبد المطلب نے پوچھا لڑکے تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمر تک قد نکال چکے تھے، اس لیے حضرت عبد المطلب پہچان نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بولے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میری جان قربان، میں آپ کا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چل پڑے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بکرے اور گائے ذبح کر کے مکہ والوں کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا کہ اب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں لے آئی ہیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس اور رہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں نے خوب محسوس کیا ہے کہ کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی اور بولی مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا بہت پریشان ہو گئی تھیں۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والے واقعہ پیش آیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ چند واقعات حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ وہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بارے میں تفصیلات بتا دی۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے کہ اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا کہ یہ بچہ یتیم ہے۔ میں نے ان کی بات سن لی تھی کہ وہ ان کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، سو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا نہیں یہ رہے ان کے باپ۔ تب انہوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ یہ بات یہودیوں نے اس لیے کہی کہ انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا، ان کی ولادت اور بچپن کی یہ علامات ہوں گی اور یہ کہ وہ یتیم ہوں گے۔ اب چونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہہ دیا کہ یہ یتیم نہیں ہیں تو انہوں نے خیال کیا
کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی طرح ان کے ساتھ ایک اور واقعہ پیش آیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک میلے میں لے آئی۔ وہ میلہ طائف اور نخلا کے درمیان میں لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لیے میلے کے بازار میں گھوم رہی تھیں کہ ایک کاہن کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ اسے آپ میں نبوت کی تمام نشانیاں نظر آ گئیں۔ اس نے بلند آواز سے کہا، اس بچے کو مار ڈالو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کاہن کی بات سن کر گھبرا گئیں اور جلدی سے وہاں سے بھاگ آئیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میلے میں موجود لوگوں نے کاہن کی آواز کو سن کر ادھر ادھر دیکھا کہ کس بچے کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ اب لوگوں نے کاہن سے پوچھا، آپ کس بچے کو مارنے کے لیے کہہ رہے تھے؟ اس نے ان لوگوں کو بتایا کہ میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا ہے، معبودوں کی قسم وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور وہ تم سب پر غالب آ جائے گا۔ یہ سن کر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے لیکن ناکام رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیے واپس آ رہی تھی کہ ذوالحجاز سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا گزر ہوا۔ یہاں بھی میلہ لگا ہوا تھا۔ اس بازار میں ایک نجومی تھا، لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے۔ وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازے لگایا کرتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے نزدیک سے گزری تو نجومی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا۔ نجومی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت نظر آ گئی، ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں نور الہی کی چمک دیکھی۔ وہ چلا اٹھا، اے عرب کے لوگوں، اس لڑکے کو قتل کر دو، یہ یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم پر غالب آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لپکا، لیکن اسی وقت وہ قدرت الہی سے پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پن میں مر گیا۔ دوستو، ایک اور واقعہ سیرت ابن حشام میں مرکوز ہے کہ حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزری۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھے۔ ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں نور الہی کو بھی دیکھا۔ پھر ان عیسائیوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، اسے ہم اپنے ملک لے جائیں گے، یہ بچہ پیغمبر اور بہت بلند مرتبے والا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سنتے ہی وہاں سے دور بھاگ گئیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ دوستو، ان واقعات میں سب سے اہم اور حیران کن واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ ہے۔ روایت میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر صلائی کے نشانات موجود تھے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر عبداللہ بن حارث نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال تھی، جبکہ دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 5 سال تھی، اور ایک تیسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے پاس پہنچے تو اس کے کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہیں دفن کیا گیا۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا
اور ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے میکے مدینہ منورہ گئیں۔ ایمن کہتی ہیں کہ ایک دن مدینہ کے 2 یہودی میرے پاس آئے اور بولے، ذرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے پاس لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے سامنے لے آئیں۔ انہوں نے اچھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ پھر ایک نے دوسرے کو کہا، یہ اس امت کے نبی ہیں اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی، قیدی بھی پکڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو یہودیوں کی باتوں کا علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئیں، مگر راستے میں ہی ابواہ کے مقام پر وفات پا گئیں۔